وعلى آله صحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا صدق الله العظيم. درود شریف. الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى يا سيدي آلك وأصحابك يا رسول الله. حضرات محترم عزیزان گرامی فاضل جلیل علامہ حافظ محمد عابد علی سعیدی صاحب، عزیز مکرم مولانا حافظ محمد ساجد علی سیفی صاحب، صدر محفل، صدر کمیٹی مسجد اعظم، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایک بار پھر اللہ کے پیارے محبوب کے ذکر کی محفل میں شریک ہونے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ گنجائش تو نہ تھی کہ بیان کیا جائے، دو فاضلان نے بہت ہی اچھے آسان انداز میں بیانات فرمائی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر، میلاد منانے، میلاد کے بارے میں ثبوت پیش فرمائے، پھر فاضل مکرم عزیز مکرم نے دو کمال کر دکھایا، جو پوری محفل کا خلاصہ، محفل میلاد النبی کا خلاصہ آپ نے بیان فرما دیا۔ تو چند کلمات صرف حصول برکت کے لیے اپنا نام آپ لوگوں میں ذکر مصطفیٰ سنانے والوں میں شامل کرنے کے لیے ضرورت کی ہے، ورنہ بیان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وقت بھی کافی بیت چکا ہے، زیادہ سے زیادہ 10 سوا 10 تک پروگرام ہونا چاہیے، کیونکہ روزانہ کی محفلیں ہو رہی ہیں۔ میں اپنے عزیزان علماء سے التماس کروں گا کہ جتنا آپ لوگ میلاد ثابت کرنے کے لیے وقت صرف کرتے ہیں، اتنا آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے پر صرف کیا کریں۔ منکرین عرصہ گزر چکا ہے، زندگیاں گزر چکی ہیں، میلاد کے ثبوت پیش کرتے کرتے منکرین میلاد بھی اپنی طرف سے زور لگا رہے ہیں کہ حضور کا میلاد نہ ہو۔ یہ نبی کے میلاد کے منکر آج کے نہیں ہیں، شروع سے نبی کے میلاد کے منکر آ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے میلاد کا منکر کون تھا؟ ابراہیم نبی کے میلاد پر پابندی کس نے عائد کی تھی؟ نمرود نے عائد کی تھی کہ ابراہیم کا میلاد نہ ہو، لیکن اللہ نے اپنے خلیل کا میلاد کر کے دکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام کا میلاد نہ ہو، فرعون نے پابندی لگا دی تھی کہ موسیٰ کا میلاد نہ ہو۔ موسیٰ کے میلاد کو رکوانے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں اس نے معصوم بچوں کو ذبح کرا دیا تھا،
لیکن اللہ نے اپنے نبیوں کا میلاد کر کے دکھایا۔ پیارے آقا نے السلام کا میلاد کہتے میلاد ہونا چاہیے لیکن میلاد منانا نہیں چاہیے۔ پتہ نہیں میلاد کرنے میں اور منانے میں کیا فرق ہے۔ کہتے میلاد ہم بھی مناتے ہیں، میلاد ہم بھی مانتے ہیں، لیکن میلاد منانا کوئی جائز نہیں ہے۔ ان سے پوچھئے کہ میلاد کرنے میں، میلاد بیان کرنے میں اور میلاد منانے میں کیا فرق ہے۔ اور آج کا تو یہ مقصد میلاد مصطفیٰ کہ اشارہ چھپ رہی ہے، مقصد میلاد مصطفیٰ کہ اشارہ چھپ رہی ہے، وہ بھی میلاد کے قائل ہو چکے ہیں کہ میلاد ہوا ہے، لیکن میلاد کا مقصد کیا ہے یہ مقصد بیان کرنے کے لیے وہ بھی مجبور ہو گئی ہے، لیکن وہ بھی حضور کے میلاد کے قائل ہو گئی ہے۔ لیکن جتنا زور لگایا حضور کے میلاد کو روکنے کے لیے، آپ نے دیکھا نہیں ہے دن بہ دن بڑھتے ہی بڑھتے جا رہے ہیں۔ پہلے کتنی محفلیں ہوا کرتی تھی، ایک محلے میں کتنی محفلیں ہوا کرتی تھی، آج گھر گھر میں حضور کے میلاد کی محفل ہو رہی ہے۔ لگاؤ جو تم حضور کے میلاد کو روکنے کے لیے لوگوں کو کافر کہو، مشرک کہو، لیکن تمہارے کہنے سے کوئی اثر نہیں ہوگا، بلکہ پیارے آقا علیہ السلام کے میلاد پہلے سے بھی زیادہ ہوگا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اللہ نے فرمایا پیارے ہر آنے والی گھڑی جو ہے آپ کے لیے پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ کل کچھ تھا آج کچھ ہے، انشاءاللہ آئندہ سال کچھ اور ہوگا۔ یہ تو وہ ذکر مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ دل تو کرتا ہے لیکن آپ کی مجبوری بھی ہے، دیکھنا ہے تو قرآن کے چند الفاظ، یا ایوہ النبی، اے نبی، یا ایوہ النبی، اے نبی، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیج دیا۔ اللہ نے فرمایا یا ایوہ النبی، اے نبی، ہم نے آپ کو بھیج دیا، شاہدہ، شاہد بنا کر۔ کیا بنا کر بھیجا؟ کہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پیارے ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا۔ کہیں فرمایا ہم نے آپ کو تمام مخلوقات کے لیے رسول بنا کر بھیج دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یا ایوہ النبی، عزیز مکرم حافظ محمد ساجد نصفی سے یا کے بارے میں آپ کو بتا رہے تھے کہ لوگوں کو چڑھ ہے یا کہنے سے، کہ تم حضور کو یا کیوں کہتے ہو، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ کیوں کہتے ہو؟ بھلا تمہیں پتا ہے، آپ کو پتا ہے یا کا معنی کیا ہوتا ہے، یا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر یا کہنا گناہ ہوتا، یا کہنا شرم ہوتا، اللہ تبارک و تعالی اپنے نبیوں کو یا آدم کہہ کر نہ یاد فرماتا، یا موسیٰ نہ کہتا، یا ابراہیم نہ کہتا، اور اگر یا کہنا شرک ہوتا تو اللہ کریم کبھی بھی اپنے نبیوں کو یا کہہ کر نہ بھگاتا۔ یا کا معنی ہوتا ہے آئے، یعنی سامنے والے کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یا کے ساتھ خطاب کیا جاتا ہے کہ میری طرف توجہ فرمائیے۔
کیا مانا یا کا میری طرف توجہ فرمائیے اگر نماز کے بعد یا کا انکار کریں گے یا کہہ کر نہیں حضور کو پکاریں گے تو کیا نماز میں نہیں کہتے السلام علیکم ایھا النبی السلام علیکم ایھا النبی اے نبی آپ پر سلام ہو السلام علیکم یا رسول اللہ اس کا معنی بھی یہی ہے جو نماز میں درود پڑھتے ہیں اس کا معنی بھی یہی ہے اے نبی آپ پر سلام ہو السلام علیکم ایھا النبی اے نبی آپ پر سلام ہو سبحان اللہ صوفی تو وہ ہے جو اپنے نبی سے دور سمجھتا ہے نہ اپنے کو دور سمجھتا ہے نہ نبی کو اپنے سے دور سمجھتا ہے بات سمجھنے آگے نبی کا معنی ہوتا ہے خبر والا ایک معنی نبی کو یاد رکھنی چاہیے نبی کا معنی کیا ہے خبر والا دوسرا معنی نبی کا معنی خبر دینے والا جس طرح رحیم ہے رحیم کا معنی رحم والا رحیم معنی رحم کرنے والا غفور کا معنی ہے بخشنے والا کریم کا معنی ہے عزت والا یہ فاعل کے صیغے ہیں رحم کرنے والا عزت والا اور نبی کا معنی کیا ہوتا ہے غائب کی خبریں دینے والا کیا معنی ہے غائب کی خبریں دینے والے کو نبی کہتے ہیں نبا ان سے بنا ہے کبھی آپ نے عربی کی خبریں سنی ہو ٹی وی پر تو اوپر لکھا ہوتا ہے نبا خبر نامہ نبا کا معنی خبر نبی کا معنی ہوتا ہے خبر دینے والا غائب کی خبریں دینے والا اب یہاں خبر دینے والا خبر رکھنے والا اور خبر لینے والا جب آپ سبحان اللہ کہنا بند کر دینا مانگی تقریب بند کر میں سمجھ جاؤں گا آپ تھک گئی آپ کی میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی لیکن یاد رکھنا یہ ذہن میں باتیں بٹھا دیں نبی کا معنی کیا ہوتا ہے غائب کی خبریں دینے والا کیا ہر وہ شخص کو نبی کہیں گے جو خبر دینے والا ہو کئی ادارے خبریں دینے والے ہیں BBC کا ادارہ ہے پاکستان میں کئی نشریاتی ادارے ہیں وہ خبریں دینے والے ہیں یہ نمائندے ترجمان جو ہیں یہ بھی خبریں دینے والے ہیں کیا ہر خبر دینے والے کو نبی کہا جا سکتا ہے ہر خبر دینے والے کو نبی نہیں کہا جا سکتا اور نبی اس کو کہتے ہیں جو اس ایسے جگہ کی خبر دینے والا ہو جہاں کی خبر دینے والا کوئی بھی نہ ہو
لیکن نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرا ابا جو ہے جنت کے اعلیٰ درجے کے اندر ہے۔ یہ وہ خبر دے رہا ہے جس کو اس کی خبر ہو، جس کو خبر نہ ہو وہ جگہ کی خبر نہیں دے سکتا، بلکہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرے ابا سے اللہ نے پوچھا اے عبداللہ میری جنت میں کسی چیز کی ضرورت یا کمی تو نہیں ہے؟ سبحان اللہ، سرکار بیٹھے مدینے بھی ہیں، مدینے میں بیٹھ کر جنت کے اعلیٰ مقام میں رہنے والے اپنے غلام کو دیکھ رہے ہیں، اور جو اللہ حضرت عبداللہ سے کلام فرما رہا ہے، آقا علیہ السلام مدینہ میں بیٹھ کر اس کلام کو بھی سمجھ فرما رہا ہے۔ پھر ابا سے اللہ نے پوچھا اے عبداللہ جنت میں کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے؟ یا اللہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہر چیز جنت کے اندر موجود ہے، لیکن مولا کریم ایک چیز کی کمی ہے۔ یہ سرکار اللہ کا کلام دنیا میں بیٹھ کر مدینے میں بیٹھ کر سماعت فرما رہی ہے، یا اللہ ایک چیز کی کمی ہے جو میں جنت میں محسوس نہیں کر رہا، تو وہ خالق کائنات فرماتا ہے کہ کس چیز کی کمی ہے؟ عرض کرتا مولا کریم جو تیرے نام پر گردن کٹانے میں جو مزہ مجھے جنگ کے میدان میں آیا تھا وہ مزہ مجھے جنت میں نہیں آ رہا، وہ مزہ مجھے جنت میں نہیں آ رہا، اور میں آپ مجھے واپس دنیا میں بھیج دے تاکہ میں تیرے نام پر اپنی گردن کٹواتا رہوں اور مزہ حاصل کرتا رہوں۔ اللہ کریم نے تیرے نام کو یہ فرمایا عبداللہ ہمارا قانون نہیں ہے جس کا ایک دفعہ ہم آزما لیتے ہیں اس کو پھر دوبارہ نہیں آزماتے، جس کا امتحان ایک دفعہ نہیں لیتے ہیں دوبارہ اس کا امتحان نہیں لیتے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے نبی کا معنی کیا ہے؟ غیب کی خبریں دینے والا۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی کے بارے میں حضرت ماعز رضی اللہ تعالی عنہ سرکار اس کے گھر تشریف لے گئے، گناہ ہو گئے، سنسار کیے گئے، سنسار کیا گیا تھا حضرت ماعز کو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ماعز کے گھر گئے تعزیت کے لیے، فرماتے ہیں تیسرے دن سرکار اس کے گھر تشریف لے گئے۔ یہ دلیل ہے ہماری کہ چل کر میت کے گھر جا کر تعزیت کرنا یہ پیارے مصطفیٰ کریم کی سنت ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر فرمایا اپنے بھائی کی مغفرت کے لیے دعا کرو، اپنے بھائی کی مغفرت کے لیے دعا کرو۔ تو وہاں جا کر دعا کرنا یہ بھی پیارے آقا کی سنت ہے، جو کہتے ہیں نا وہاں جا کر تعزیت کرنا دعا کرنا جائز نہیں ہے، تو اس حدیث کو کہاں کرو گے؟ سرکار گئے مغفرت کی دعا کی، چل کر گئے تعزیت کے لیے، سرکار تشریف لے گئے۔ یہ ہمارے پاس دلیل ہے اس بات کی۔ ہمارے محلے میں ایک آدمی کا باپ مر گیا، اسے دروازے کو تالا لگا کر کسی اور کے گھر میں چلا گیا۔ ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگا کہ دعا مانگنا جائز ہی نہیں۔ لوگ آئیں گے دروازہ کھٹکھٹائیں گے، میرے گھر میں آئیں گے دعا کرنے کے لیے، میں نے دروازے کو تالا لگا کر گھر بھی چھوڑ دیا ہے، کہیں باپ کے لیے دعا نہ کرنی پڑ جائے۔ صحابہ کے نام آپس میں باتیں کر رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، میں اس
کے ساتھ اچھا نہیں ہوا، راج میں کیا گیا اس کو، سنسار کیا گیا اس کو، سزا دی گئی اس کو۔ پیارے آقا علیہ السلام نے جب صحابہ کرام کی اس گفتگو کو سنانا، اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ماعز نے ایسی سچی توبہ کرنی تھی، اگر 100 یا 300 لوگوں میں حضرت ماعز کی توبہ تقسیم کر دی جائے تو سارے کے سارے معاف ہو جائے، سب کو معافی مل جائے۔ لیکن سنو حضرت ماعز جنت کے نہر کے اندر، میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت جنت کی نہر میں غوطے لگا رہا ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ غیب کی خبر دینے والا نبی فرما رہا ہے، اور مدینے میں بیٹھ کر فرما رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں حضرت ماعز جنت کے اندر، جنت کے نہر کے اندر ہوتے لگا۔ نبی کا معنی کیا ہوا؟ غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں رکھنے والا، غیب کی خبریں رکھنے والا، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے۔ جس طرح ذکر کا معنی ہوتا ہے نا، ذکر معنی یاد کرنا، ذکر کا معنی تعظیم کرنا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں گا، تم مجھے عزت دو میں تمہیں عزت دلاؤں گا۔ اسی طرح یہ معنی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبر رکھنے والے ہیں۔ جس چیز کی خبر کوئی رکھنے والا نہ ہو اور جو اس کی خبر رکھنے والا ہو اس کو نبی کہتے ہیں۔ ام المومنین، آخری بات، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا رات 14ویں کی تھی، آسمان پہ ستارے چمک رہے تھے۔ ام المومنین نے عرض کیا حضور کو ایسا خوش نصیب ہے جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہوں، جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہوں۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیں نا ستاروں کی تعداد کی خبر رکھنے والے نبی۔ آپ فرمانے لگے ستاروں کے برابر کی نیکیاں اگر ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ میرا ابا کیا پیچھے رہ گیا، عمر سے بھی پیچھے رہ گیا، عمر میرے ابا ابو بکر صدیق سے نیکیوں میں آگے چلا گیا۔ ذرا وہ غم زدہ ہونے لگی، پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر نہیں۔ غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں رکھنے والا، ابا کی یہ رکھے غیب کی خبریں دینے والا۔ انشاءاللہ پھر کبھی عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی یہ جو ہم نے نبی کا معنی سمجھا ہے، اللہ ہم سب کو نبی کا معنی سمجھنے کی اور عمل کے توفیق۔ سبحان اللہ۔ آپ فرما رہے ہیں کہ سرکار کا بچپنا، سرکار کا بچپنا بھی معجزہ ہے، سرکار کی ولادت بھی معجزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار کا اپنے والدین کے پاس رہنا بھی معجزہ ہے، اور جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس طرح نہ کوئی نبی آیا نہ کوئی رسول آیا۔ جس شان کے ساتھ، جس عظمت کے ساتھ ہمارے
سے روشن نہیں ہوئی، بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا پر قدم رکھنے سے پوری دنیا کو روشن فرما دیا، اور حضور کی آمد کی روشنی میں آپ کی والدہ محترمہ نے مکہ میں بیٹھ کر کس طرح کے محل جو تھے وہ انہوں نے دیکھ لیے تھے اور محلات کو دیکھ لیا تھا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، سبحان اللہ۔ سب سے پہلا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے سیرت نگار کہتی ہیں، لکھتے ہیں سرکار دنیا میں آئے، سب سے پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر سجدہ فرمایا، زمین پر سرکار نے سجدہ فرمایا۔ اس طرح کوئی آیا نبی رسول اور جو بیان کرتے ہیں سرکار دنیا میں آتے ہی سر سجدے میں رکھا اور اپنی زبان حال سے کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت میرے حوالے کر۔ حبلی کا لفظ آیا ہے یعنی میرے حوالے کر دے۔ بات یہ بھی کہتے ہیں اے اللہ میری امت کو بخش، لیکن حبلی کا معنی ہوتا ہے مجھے عطا فرما دے۔ رب حبلی امتی، سرکار دنیا میں تشریف لائے، پہلا سجدہ سرکار نے زمین پہ فرمایا، اپنی امت کو یاد کیا۔ سرکار دنیا میں آتے ہی امتی امتی کہہ رہے ہیں، تو امتی کتنا حضور کا بے وفا ہے کہ نبی کے نام لینے کو، یا رسول یا نبی کہنے کو تو شرک کہہ رہا ہے۔ نبی آخری تجھے یاد کر فرما رہی ہے، اے اللہ میری امت میرے حوالے فرما دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حسین و جمیل تھے، اتنے حسین و جمیل تھے، اللہ اکبر۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا نا، جبرائیل ہم کیسے ہیں؟ سرکار نے پوچھا جبرائیل بتا ہم کیسے ہیں؟ تو نے ہمیں کیسے پایا ہے؟ تو کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں نے مشرق مغرب شمال جنوب 1,24,000 انبیاء رسول کے بارگاہ میں گیا ہوں، لیکن آپ سے زیادہ حسین کسی کو میں نے نہیں دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام کا یہ عقیدہ ہے کہ پوری کائنات کے اندر عالمین میں فرشتے بھی اس میں شامل ہیں، حضور سے بڑھ کر حسین کوئی بھی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ حسین اگر ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حسان نے سرکار کا حسن بیان فرمایا۔ حسان بھی صحابی رسول ہے، ہمارا عقیدہ صحابہ جیسا ہے، صحابی رسول جس طرح حضور علیہ السلام کے حسن کو بیان فرما رہے ہیں، یہ عام سی باتیں ہیں، روزانہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ حضرت حسان نے کیا عرض کیا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَبْتُ عَلَيْهِ۔ ایک ہے حسن، ایک ہے حسین اور ایک ہے احسن، ایک ہے احسن، ایک ہے حسن، ایک ہے حسین، لیکن احسن اس کو کہتے ہیں جس سے زیادہ حسین کوئی بھی نہ۔ حضرت حسان کا یہ عقیدہ تھا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَبْتُ
ہے، یہ عیب ہے، اور اللہ نے اس عیب سے اپنے محبوب کو پاک فرما دیا ہے۔ تو دیواروں کو نہ دیکھ رہا ہے جو مدینے میں بیٹھ کر جنت والوں کو دیکھ رہا ہوگا، جب درمیان میں کوئی چیز اور نہیں بنی تو کیا دیوار حضور کے سامنے اور بن جائے گی؟ ظاہر تو سمجھتا نہیں ہے حضور کے مقام کو۔ اللہ اکبر، خالق کا مبرر من دنیا ہے، حضور آپ کو جو اللہ نے ایسے بنایا ہے، جس طرح آپ چاہتے گئے اللہ اسی طرح بناتا۔ اتنے سرکار حسین بن کر دنیا میں تشریف لائے، سبحان اللہ۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں اس کو سکھاتی ہے، ماں اس کے بالوں کو سنوارتی ہے، ماں اس کی آنکھوں میں سرما لگاتی ہے، اور ماں اس کو یعنی کپڑے پہناتی ہے، ماں اس کو تیل لگاتی ہے، خوشبو لگاتی ہے۔ لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، ایسے لگتا تھا جیسے سرکار کے سر میں تیل بھی لگا ہوا، سرکار کی آنکھوں میں سرما بھی لگا ہوا تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے۔ آپ کی آنکھیں سرما کی آنکھیں تھی، سرکار کو سرما لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ کریم نے قدرتی طور پر اپنی قدرت کاملہ سے پیارے محبوب کو سرما لگا کر دنیا میں موجود ہوا۔ اگر سرکار کا بچپنا بیان کرو، 1 سالہ زندگی، 2 سالہ زندگی، 4 سالہ زندگی، 6 سالہ زندگی، 8 سالہ زندگی، کئی دن لگ جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی تک بیان، جوانی کے بعد تو اور بات ہے، جوانی تک بیان کرتے رہے تو کئی دن لگ سکتے ہیں، لیکن سرکار کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی سچی محبت پیدا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہلا سلام شمع رز میں ہدایت پہلا سلام جن کے آنے سے دونوں تمام ساتھی تشریف لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم،
الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد نبا أحد من رجالك ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد تمام ساتھی ٹولیوں کی صورت میں بیٹھے ہیں 4-4 5-5 کی ٹولیاں بنا لیں تاکہ ساتھ ساتھ لنگر تقسیم کرنے میں آسانی ہو جائے دعا فرمائیں اور ساتھی خاموش رہیں کوئی بھی اونچی آواز میں نہ بولے لنگر آپ تک پہنچ جائے گا بچے بالخصوص خاموش رہیں اور کھانا کھانے سے پہلے نویت سنت الاعتکاف کی نیت بھی کر لیں مسجد میں اونچا نہ بولیں میں آپ سے کہتا ہوں آپ سے میں مخاطب ہوں دیواروں سے نہیں ہوں آپ سے مخاطب ہوں اونچا نہ بولیں دعا ہونے لگی تمام ساتھی دعا فرمائیں الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرحمن الرحيم والكريم ہم سب کے حاضر کو منظور جتنے صاحبان دور دراز سے قریب سے بعید سے آئے ہیں سب کے حاضر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما رحم الرحیم اس مبارک محفل میں ہم سب کے حاضر کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں ذریعہ نجات بناتے ہمارے لیے ذریعہ راحت و سکون بناتے رحم الرحیم اس مبارک محفل کو ہمارے لیے ذریعہ راحت و سکون بناتے جتنے صاحبان آئے ہیں مولا کریم جتنے صاحبان نیک حاجات نیک دعائیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کریم مولا پیارے محبوب کے ذکر کے صدقے سب کی نیک حاجات پوری فرما سب کی نیک دعائیں قبول فرما جن جن صاحبان نے اس مبارک محفل کو سجایا ہے مولا پر ان کی دنیا اور آخرت کو سجا دے ان کی دنیا اور آخرت خوبصورت بنا دے جن صاحبان نے آج کی مبارک محفل میں دامے درمے سخنے جس صورت کے میں بھی تعامل کیا ہے مولا ان کا تعامل کو
نصیب فرما